بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل قصہ کہانی اور افسانہ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو سننے کو ملے۔ میں نے غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ میرے والد نہ کسی اچھے عہدے پر فائز تھے اور نہ ہی کوئی وسیع کاروبار کرتے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی جس کی معمولی سی آمدنی سے ہم لوگوں کو روکھی سوکھی روٹی میسر آ جاتی۔ ہم دونوں بھائی اور ہماری چھوٹی بہن اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں اور خوشیوں سے محروم رہتے۔ ابا کی آمدنی اتنی محدود تھی کہ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو سکتی تو ہم اکثر سوچوں میں ڈوبے اور اداسیوں میں کھوئے کھوئے رہتے۔ بچے فطرتاً بڑے حساس ہوتے ہیں، یہی حال ہمارا بھی تھا، مگر ہماری شفیق ماں بڑی قناعت پسند اور صابر تھیں۔ وہ بڑی سادگی اور کفایت سے گھرستی کی گاڑی کو چلا رہی تھیں۔ یہ بھی ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا کمال تھا کہ معمولی آمدنی کے باوجود گھر کے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ ہماری تعلیم کی طرف بھی پوری توجہ دے رہی تھیں۔ دوسرے غریب گھرانوں کی طرح انہوں نے ہمیں کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ جب بھی ہمیں یہ احساس ہونے لگتا تو وہ ایسی باتیں سناتی کہ ہماری طبیعت گل و گلزار ہو جاتی اور ہم تینوں بہن بھائی خود کو بہت متمول محسوس کرنے لگتے۔ وقت کا پنچھی اپنی اڑان اڑتا رہا۔ میرا بڑا بھائی راحیل BA میں تھا کہ امی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ یہ حادثہ ہم پر قیامت بن کر گزرا۔ ماں نے ہر برے وقت میں گھر کو سنبھالے رکھا، ہمیں کبھی رنجیدہ نہ ہونے دیا۔ ہم ذرا بھی ملول نظر آئے تو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا اور ہمارے دلوں میں وہ ٹھنڈک بھر دی جو صرف اور صرف ایک شفیق ماں ہی بھر سکتی ہے۔ اس کی باتوں سے ہمیشہ ہمارا حوصلہ بلند رہا۔ ہم مستقبل کے سنہری خوابوں میں کھوئے رہے، مگر اب ہمارے تمام خواب بکھر گئے تھے۔ راحیل چونکہ بڑا تھا اس لیے اس نے BA پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس کا یہ فیصلہ اپنی جگہ درست بھی تھا کیونکہ امی کے انتقال کے بعد ابا کو گھر کا خرچہ چلانے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ان میں قناعت پسندی نام کو نہیں تھی، جو کچھ ملتا خرچ کر دیتے، اخراجات آمدنی سے تجاوز کر رہے تھے۔ حالات کو محسوس کرتے ہوئے راحیل نوکری کی تلاش میں سرگردہ تھا تاکہ گھر کی ڈگمگاتی ناؤ کو سنبھال سکے۔ میری بہن نومیہ ابھی چھوٹی تھی لیکن بہت ذہین تھی، کلاس میں ہر سال کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیتی۔ ابا چاہتے تھے کہ نومیہ پڑھنا لکھنا چھوڑ کر گھر سنبھالے، مگر ہم دونوں بھائی چونکہ اپنی اکلوتی بہن سے بے حد محبت کرتے تھے، ہماری تو دلی خواہش تھی کہ ہماری پیاری بہن نومیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ نومیہ کو بھی پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ہماری بھی دلی تمنا یہی تھی کہ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ ابا تو صبح سویرے ناشتے کے بعد دکان چلے جاتے اور راحیل بھائی تلاش روزگار میں ان کے جاتے ہی میں اور نومیہ پڑھنے روانہ ہو جاتے۔ کبھی میں گھر میں رک جاتا تو کبھی راحیل رک جاتا۔ جو بھی گھر میں رہتا اسے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا پڑتا۔ اس طرح بے حد مشکل حالات میں جیسے تیسے گھر کی گاڑی چلتی رہی۔ آخرکار راحیل بھائی کی جان توڑ اور انتھک کوششیں رنگ لائیں اور انہیں اپنے کالج کے ایک کلاس فیلو کے والد کی سفارش پر ایک انگلش پرائمری اسکول میں کلرک کی جاب مل گئی۔ کچھ عرصے بعد نومیہ نے میٹرک کے امتحان میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ پورے ضلع میں دوسرے پوزیشن پر رہی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہم سب کو بے پایاں مسرت حاصل ہوئی تھی۔ راحیل بھائی چونکہ ملازمت کرنے لگے تھے اس لیے ابا کے کندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ گھر میں اب پہلی سی تنگ دستی نہ رہی تھی، بلکہ اس اضافی آمدن سے بہت سی مشکلات سے رہائی مل گئی تھی۔ نومیہ کی شاندار کامیابی کے بعد ہم نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلانا چاہا، مگر ابا نے کہا بس اب نومیہ نے بہت پڑھ لیا، اب اسے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، پھر بے شک پرائیویٹ تعلیم جاری رکھے۔ ابا نے تو فیصلہ سنا دیا، لیکن ہمیں ان کے فیصلے سے اختلاف تھا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر کے نومیہ اپنی خواہش کے مطابق کبھی ڈاکٹر نہ بن سکے گی۔ ہم نے ابا سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ابا اس پر راضی تو نہیں ہو رہے تھے، مگر ہماری ضد اور کچھ گھریلو حالات کی بنا پر ابا نے راحیل سے کہا ٹھیک ہے راحیل، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ نومیہ اپنی تعلیم جاری رکھے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ ابا کی اس بات پر ہم بے حد حیران ہوئے۔ راحیل نے ابا سے پوچھا مگر ابا، نومیہ کی تعلیم کو میری شادی سے کیوں مشروط کر رہے ہو؟
اس لیے راہیل بیٹے کہ کوئی عورت گھر سنبھالنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی بھی چارہ کار نہیں۔ آخر راہیل بھائی نومیہ کے مستقبل کی خاطر یہ شرط پوری کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ابا نے تھوڑی سی کوشش کے بعد راہیل کی شادی ایک انتہائی غریب گھرانے کی یتیم لڑکی عقیلہ سے طے کر دی۔ عقیلہ بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ بڑی سگڑ اور سلیقہ شور تھی، اس لیے بہت اچھی بہو، بیوی اور بھابھی ثابت ہوئیں۔ مڈل پاس تھیں، عمر بھی بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا۔ شاید یتیمی اور غریبی نے انہیں اس چھوٹی سی عمر میں سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ہم اس نو عمر لڑکی کے حوصلے اور ہمت پر حیران رہ جاتے، جسے سب کا ہر طرح خیال رکھنے کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی بڑا شوق تھا۔ گھر کو شیشے کی طرح چمکائے رکھتی۔ وہ ہم سب کی احسان مند بھی تھیں کہ ہم نے انہیں ان کے چچا کے گھر سے نجات دلائی۔ عقیلہ بھابھی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے چچا اور چچی سارا دن ان سے نوکرانی کی طرح کام لیتے، اور پھر پیٹ بھر روٹی بھی انہیں نصیب نہ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد تو عقیلہ بھابھی کے چچا اور چچی انہیں بالکل بھول گئے۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھریلو مسائل بڑی حد تک حل ہو گئے، کیونکہ اب ہم سب اپنے اپنے کاموں میں بڑے اطمینان سے مصروف تھے، اور کھانا بھی اپنے وقت پر تیار ہونے لگا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ پہلے تو ایک کمرہ میرے اور نومیہ کے پڑھنے کے لیے ہوتا تھا، اور دوسرے کمرے میں راہیل بھائی اور ابا ہوتے تھے، مگر عقیلہ بھابھی کے آ جانے سے اب میرا اور نومیہ والا کمرہ راہیل بھائی اور عقیلہ بھابھی کے زیر استعمال تھا۔ اب میں اور نومیہ ابا والے کمرے میں پڑھائی کرنے لگے تھے۔ میں پری انجینئرنگ انٹر میں تھا۔ اس سال مجھے بہت محنت کرنا تھی، کیونکہ اگر میں محنت نہ کرتا تو میرا انجینئرنگ میں سلیکشن نہیں ہو سکتا تھا۔ راہیل بھائی نومیہ اور میری پڑھائی کا خاص خیال رکھتے اور اکثر سختی بھی کرتے تھے۔ وہ رات کو ہمارے کمرے میں آتے اور ہمیں انہماک سے مطالعہ کرتا دیکھ کر چلے جاتے۔ راہیل بھائی اور عقیلہ بھابھی پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ مثالی میاں بیوی تھے۔ ان کا کبھی معمولی سا بھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، بس ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اگر راہیل بھائی کو ڈیوٹی سے تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو عقیلہ بھابھی پریشان ہو اٹھتی اور مجھ سے کہتی، جمیل ذرا جا کر دیکھنا تو تمہارے بھائی جان کہاں رہ گئے۔ مجھ سے اور نومیہ سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھیں اور ہمارے آرام کا پورا پورا خیال رکھتی تھی۔ بھابھی کے آنے سے پہلے نومیہ کو اسکول سے آ کر بہت سے گھریلو کام کرنے پڑتے، مگر اب بھابھی اسے کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی اور کہتی کہ نومیہ بس تم پڑھو اور خوب محنت کرو۔ نومیہ نے اب پری میڈیکل کے سال اول میں داخلہ لے لیا تھا۔ عقیلہ بھابھی اکثر نومیہ کو ڈاکٹر صاحبہ اور مجھے انجینئر صاحب کہہ کر پکارتی۔ عقیلہ بھابھی کی اس بات پر میں ہنس دیتا اور نومیہ شرما جاتی۔ ایک روز بھابھی کی طبیعت ناساز تھی، انہیں اچانک چکر آنے لگے اور وہ ابکائیاں لینے لگیں۔ نومیہ اور میں بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ راہیل بھائی بھی فکر مند ہو گئے۔ ہم دونوں انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور بولے، مبارک ہو مسٹر راہیل، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بھابھی شرما گئیں۔ ہم گھر واپس آئے تو یہ خبر سب کے لیے مسرت کا باعث ثابت ہوئی۔ راہیل بھائی بھی بہت خوش تھے، مگر ان دنوں ان پر بیرون ملک جانے کی دھن سوار تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے کہ وہ باہر جا کر قسمت آزمائی کریں گے۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مگر ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ دراصل ان کے ایک دوست نے ہی انہیں باہر جانے پر اکسایا تھا اور ایسے ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ اب راہیل بھائی باہر جانے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ ابا اور بھابھی نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہم ہر طرح خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم باہر جانے کا خیال ذہن سے نکال دو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور یہی کہتے رہے کہ آپ لوگ جسے خوشی کہتی ہیں یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ کیا میں ساری زندگی کلرکی ہی کرتا رہوں گا؟ ابا نے لاکھ سمجھایا، دیکھو راہیل، اپنا جمیل بھی تو اب انشاءاللہ انجینئر بن جائے گا، پھر تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ابا، خدا کرے انجینئرنگ میں اس کا سلیکشن ہو جائے، مگر اسے انجینئر بنتے بنتے بھی 5-6 سال لگ جائیں گے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے جلد ہی نوکری بھی مل جائے۔ ابا جتنا سمجھاتے راہیل بھائی پر اتنا ہی الٹا اثر ہوتا۔ وہ اندر ہی اندر دبئی جانے کے انتظامات میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنے 2-3 دوستوں سے قرض لے لیا اور ایک ایجنٹ کی معرفت باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرے انٹر کے اور نومیہ کے فرسٹ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ میرے مارکس بہت زیادہ تو نہیں آئے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ اب کسی بھی انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے سکتا تھا۔
البتہ نومیہ نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی تھی، اس کا فرسٹ ایئر ہی میں A1 گریڈ بن رہا تھا۔ آخر کار ایک روز رحیل بھائی نے ہمیں یہ خبر سنا دی کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر دبئی روانہ ہو رہی ہیں اور سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ بھابھی کی ڈلیوری میں ابھی چند ماہ باقی تھے۔ بھابھی راحیل بھائی کے سامنے بلک بلک کر روئیں۔ ابا نے بھی ایک بار پھر کوشش کی، بہت سمجھایا، مگر راحیل بھائی خود سمجھنے کی بجائے ہم سب کو سنبھالنے لگے۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ اپنے ملک میں تو بڑی مشکلوں سے 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میرے باہر جانے سے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، پھر ہم بھی کسی اچھے علاقے میں 4-5 کمروں والا RCC کا مکان بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اچھا کھا پی سکیں گے۔ یہاں تو ہم اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو ترس گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، راحیل بھائی نے بھابھی کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا، چند ماہ بعد ہمارے گھر ایک اور فرد کا اضافہ ہونے والا ہے، اس کے مستقبل کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ اس طرح راحیل بھائی کسی نہ کسی طرح ہم سب کو سمجھا بجھا کر اور مجھے سب کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے خود دبئی چلے گئے۔ ہمارے انجینئرنگ کالج کے داخلے شروع ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا اور نومیہ پورے زور و شور سے سیکنڈ ایئر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ راحیل بھائی نے دبئی جانے کے چند ماہ بعد تک تو ہمیں کچھ نہ بھیجا۔ آخر تیسرے ماہ انہوں نے خط کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور اگلے ماہ وہ ہمیں کچھ رقم ضرور بھیجیں گے۔ انہیں چونکہ اپنے دوستوں سے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی بھی کرنا تھی۔ راحیل بھائی کے دبئی جانے کے بعد گھر میں اب پہلی سی رونق باقی نہ رہی تھی۔ نہ کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلتے اور نہ بات بات پر کہہ کہوں کی پھلجھڑیاں چھوٹتی۔ بھابھی کی طبیعت میں کچھ اور سنجیدگی آ گئی۔ کوئی بات پوچھتے تو جواب دے دیتی، ورنہ چپ چاپ اور کھوئی کھوئی سی رہتی۔ گھر میں ایک خاموشی سی چھائی رہتی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی آسیب زدہ مکان میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ بھابھی کے ہاں ننھے منصور کی پیدائش ہوئی تو گھر میں بڑی رونق ہو گئی۔ منصور خوبصورت اور چہرے کے نقوش بڑے دل فریب تھے۔ ہم نے جب خط لکھ کر راحیل بھائی کو منصور کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنے خط میں بہت خوشی کا اظہار کیا اور انہی کی خواہش پر اس معصوم فرشتے کا نام منصور رکھا گیا۔ نومیہ نے انٹر کے پیپر دے دیے تھے، اب وہ بڑی بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اکثر اسے نماز کے بعد دعا مانگتے دیکھا۔ ایک دن اسے چڑھانے کے لیے کہا، نومیہ، میں جانتا ہوں اس مرتبہ تمہارے پرچے اچھے نہیں ہوئے، اس لیے ناکامی کے خوف سے ہر روز دعائیں مانگتی ہو۔ نومیہ نے چڑھ کر کہا، غور سے دیکھیں، میں نومیہ ہوں، جمیل نہیں، سمجھے؟ میں نے پھر اسے چھیڑنے کے لیے کہا، دیکھو انجینئرنگ کالج میں میرا داخلہ کتنی آسانی سے ہو گیا، لیکن لگتا ہے میڈیکل کالج میں تمہارا سلیکشن نہیں ہو سکے گا۔ ویری سوری، تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ ہو سکے گا۔ کیوں بھابھی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ میں نے بھابھی کو مخاطب کیا۔ بھابھی میری شرارت پر مسکرا دی۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہو، مجھ سے جیلس ہو کر ہر مرتبہ تم سے زیادہ مارکس لیتی ہوں۔ تم دیکھنا، اللہ نے چاہا تو اس بار بھی میری اچھی پوزیشن آئے گی۔ یہ کہہ کر نومیہ منہ پھلائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور بھابھی کافی دیر تک ہنستے رہے۔ ننھا منصور بھی ہمیں ہنستا دیکھ کر بڑی بڑی پیاری پیاری اور معصوم سی مسکراہٹ بکھیرنے لگا۔ نومیہ کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ اس نے ٹاپ A1 گریڈ لے کر پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ایک مشہور روزنامے میں نومیہ کی تصویر اور انٹرویو شائع ہوا۔ ہم سب نومیہ کی اس نمایاں اور شاندار کامیابی پر بے انتہا خوش تھے۔ ابا نے بھی نومیہ کو گلے لگا کر بڑی دعائیں دیں۔ ہم نے نومیہ کی شاندار کامیابی پر راحیل بھائی کو خط لکھا تو انہوں نے بھی اپنے خط میں بے پایاں محبت اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب راحیل بھائی ہمارے لیے اچھی خاصی رقم بھیجنے لگے تھے۔ ان کی طرف سے ہمارے لیے 10,000 کا ڈرافٹ آیا تھا۔ ابا نے اس میں سے صرف 1,000 گھریلو اخراجات کے لیے رکھے اور باقی بینک میں جمع کرا دیے۔ بعد میں بھی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ اب نومیہ نے میڈیکل کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شب و روز میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں ڈوبی رہتی۔ وہ ان کتابوں کا کیڑا بن چکی تھی اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انتھک کوشش کر رہی تھی۔ نومیہ کے میڈیکل میں داخلے کی خوشی میں راحیل بھائی نے 2 بہترین سوٹ نومیہ کے لیے بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ بھابھی اور منصور کے لیے بھی 2 سوٹ بھیجے تھے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، منصور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ میں بھی بڑی تیزی سے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ راحیل بھائی کے لکھنے کے باوجود ابا نے اپنی پرچون کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھنا ترک نہ کیا۔
وہ کہتے تھے مجھے دکان پر جانے کی عادت سی ہو گئی ہے، وہاں بیٹھ کر ایک تو جی بہلا رہتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، آخر گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گا میں؟ وقت کتنی تیز رفتاری سے گزرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے بیت گیا۔ اب راحیل بھائی حیرت انگیز طور پر ہر ماہ بڑی بڑی رقمیں بھیجنے لگے۔ انہوں نے اپنے خط میں بتایا تھا کہ انہیں پہلی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی پارٹ ٹائم جاب مل گئی ہے۔ بینک میں اب اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی، اس لیے ہم کسی اچھے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خریدنے کے قابل ہو گئے تھے۔ راحیل بھائی سے خط کے ذریعے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ایک اچھے سے ماڈرن علاقے میں 4 کمروں والا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سا بنگلہ خرید لیا اور اپنے پرانے گھر کو کرائے پر اٹھوا کر نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ ابا کی دکان والی آمدنی اور پہلے گھر کے کرائے کی رقم سے اب ہماری گزر بسر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے اب ہم نے راحیل بھائی کی بھیجی ہوئی ساری رقم بینک میں جمع کروانی شروع کر دی۔ ہمارا بنگلے میں منتقل ہونا تھا کہ راحیل بھائی نے اپنے دوست کے ہاتھ ہمیں بڑے سائز کا رنگین ٹی وی اور فریج بھیج دیا۔ میرا یہ انجینئرنگ کا فائنل ایئر تھا، اس لیے میں نے اور نومیہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتے تھے۔ البتہ بھابھی عقیلہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اب ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ منصور اب 4 سال کا ہو چکا تھا، وہ مجھ سے بہت مانوس تھا۔ جب وہ اپنی توتلی زبان پہ مجھے چچا اور نومیہ کو پھوپھو کہتا تو ہمارے دلوں میں بہت مسرت اور محبت کے پھول کھلنے لگتے۔ ہم اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ میں اسے چاکلیٹ، بسکٹ اور ٹافیاں لا کر دیتا تو وہ بڑا خوش ہوتا اور پھر اکثر میری گود میں ہی اسے نیند آ جاتی۔ میں جب رات کو اسے پریوں کی کہانیاں سناتا تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا اور اصرار کرتا کہ وہ ان پریوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ کہ وہ کسی اچھی سی پری سے شادی کرے گا۔ بچے ننھے منھے شگوفے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے جذبے اور خواہشیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ جذبے اور خواہشیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ برملا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ ان کے کومل اور نازک دلوں کے نہاں خانوں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ اسی خیال کے تحت میں منصور سے کہا کرتا کہ تم جب پڑھ لکھ کر جوان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں ایک خوبصورت اور اچھی سی پری لا دوں گا۔ منصور میرے اس جواب سے بہت خوش دکھائی دیتا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر جھولنے لگتا۔ اب ہمارے پاس نیا بنگلہ تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس لیے ابا نے بھابھی کی تھکا دینے والی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے راحیل بھائی کو لکھا کہ بینک میں اب کافی رقم جمع ہو چکی ہے، اس لیے تم گھر واپس آ جاؤ کیونکہ اب بیوی بچے کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابا کے خط کے جواب میں راحیل بھائی نے لکھا، بڑی مشکل سے سیٹل ہوا ہوں، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اب مجھے واپس آنے کا نہ لکھیں، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں، جب کچھ اور رقم جمع ہو جائے تو لوٹ آؤں گا تاکہ کوئی اچھا سا کاروبار کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اس خط کے بعد راحیل بھائی پہلے سے بھی بڑی بڑی رقمیں بھیجنے لگے۔ ہمارا بنگلہ بیش قیمت اور نفیس ساز و سامان سے آراستہ ہو چکا تھا، اب کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غربت اور برے وقت کے اندھیروں میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری مفلسی اور پریشانی کے دنوں میں اپنے بھی پرائے ہو چکے تھے، مگر اب خوشحالی کے وقت جو رشتہ دار اور عزیز ہمیں کمتر سمجھ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اب دوبارہ ہم سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ میں اب انجینئر بن چکا تھا اور نوکری کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ایک شام جب میں اپنے ایک دوست سے مل کر گھر آیا تو مجھے ڈرائنگ روم میں ایک عورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر جانے لگا تو بھابھی نے مجھے روک لیا اور ان دونوں کا مجھ سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، جمیل، یہ ہمارے پڑوس میں نئی آئی ہیں، ساتھ والا بنگلہ انہوں نے کرائے پر لیا ہے، ان کے شوہر ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ انہوں نے ادھیڑ عمر خاتون کی طرف اشارہ کیا، پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوئیں، اور یہ ان کی بیٹی سارہ ہے، سارہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں۔ پھر بھابھی نے ان سے میرا تعارف کروایا، یہ میرے پیارے اور اکلوتے دیور جمیل ہیں، ماشاءاللہ اب یہ انجینئر بن چکے ہیں، مگر آنٹی ہمارے انجینئر صاحب ابھی بے روزگار ہیں اور نہ جانے کب تک مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ نومیہ نے بڑی شوخی سے ٹکڑا لگایا، تم اپنی خیر مناؤ۔ میں نے نومیہ سے کہا، ملک میں تو پہلے ہی اتنے ڈاکٹر ہیں، تمہیں جاب نہیں ملے گی؟ لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے دے کر کہتی پھرو گی ہے کوئی مریض مجھ سے علاج کروانے والا؟ سبھی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
میں سارا اور اس کی امی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ میں نے سارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سارا، آپ نے اچھا کیا جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی بجائے ٹیچر بن گئی، ورنہ آپ بھی جمیل کی طرح بے روزگار ہوتی۔ نومیہ نے چوٹ کر ڈالی۔ سارا نے بڑے والہانہ انداز سے مجھے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سارا کوئی اپسرا ہے جسے قدرت نے میرے لیے اس دھرتی پہ اتارا ہے۔ میرے دل میں کلیاں چٹکنے لگیں۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ سے میرے دل پر بجلی کوند گئی تھی اور دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور اسی ملاقات میں میرے دل نے سارا کا عکس اتار لیا تھا۔ رضیہ آنٹی اب ہمارے گھر اکثر آنے جانے لگی تھی۔ ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ بھابھی اور نومیہ کی سارا سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سارا کی آنکھوں کا سارا مفہوم پڑھ لیا تھا، اس لیے ایک روز موقع پا کر میں نے اسے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا۔ سارا تو شاید اسی موقع کی منتظر تھی۔ اس نے بھی جھجکتے ہوئے اپنے پیار کا اقرار کر لیا۔ اس طرح ہم دونوں نے محبت کی راہوں پر ساتھ چلنے کی قسم کھائی۔ نومیہ اور عقیلہ بھابھی بھی ہم دونوں کی محبت سے باخبر ہو چکی تھی، اس لیے تھوڑے ہی عرصے بعد ابا سے اجازت لے کر سارا کے گھر رشتہ مانگنے چلی گئی۔ سارا کی امی رضیہ آنٹی نے یہ رشتہ بخوشی منظور کر لیا۔ چند دنوں بعد ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سارا کی اور میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ راہیل بھائی نے تو شاید واپس نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ میری منگنی ہونے کی اطلاع پا کر راہیل بھائی نے مجھے مبارکباد کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا کہ میں انہیں اپنی منگیتر کی تصویر بھیجوں۔ انہوں نے واپس آنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ منصور اب ایک انگلش میڈیم اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور ذہین بچہ تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آیا تو کچھ اداس تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، چاچو، امی کہتی ہیں ابو ملک سے باہر گئے ہیں، وہ کب لوٹیں گے؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ بیٹا، ابو جلد آ جائیں گے۔ دیکھو نا، تمہارے ابو نے تمہارے لیے کتنے قیمتی اور پیارے پیارے کھلونے بھیجے ہیں، وہ تم کو بہت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بہلانا چاہا مگر اس کی افسردگی ختم نہ ہوئی اور اس نے بڑے اداس لہجے میں کہا، مگر خدا جانے ابو کب آئیں گے؟ میرے دوست مظہر اور نعمان اپنے اپنے ابو کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بیٹا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تمہارے ابو آ جائیں تو تم بھی جی بھر کر ان سے باتیں کرنا۔ چلو اب میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں۔ دروازے کے پاس بھابھی کھڑی تھی، وہ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بھابھی پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گئی ہیں۔ چاچو، منصور نے پکارا۔ جی بیٹے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھا لیا۔ چاچو، جب تک ابو نہیں آ جاتے میں آپ کو ابو کہہ لیا کروں۔ منصور کی اس بات پر مجھے پھر چونکنا پڑا۔ نہیں منصور، ایسا نہیں کہتے، بھابھی نے منصور کے گال تھپ تھپا کر کہا۔ میں منصور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا، آخر راہیل بھائی لوٹ کیوں نہیں آتے؟ کیا انہیں دولت جمع کرنے کی اتنی ہوس ہے کہ منصور کو بھی بھول گئے؟ کچھ عرصے بعد مجھے اسسٹنٹ انجینئر کی ملازمت مل گئی۔ اس نوکری میں ترقی کے امکانات بہت روشن تھے۔ میں کافی مطمئن تھا۔ نومیہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر چکی تھی، وہ اب ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ انہی دنوں بھابھی نے بتایا کہ نومیہ کے لیے ڈاکٹر جاوید کا رشتہ آیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے نومیہ کو میڈیکل کالج ہی میں کہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی اور انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ہمارے ہاں رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میں بھی ڈاکٹر جاوید سے ملا۔ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگا۔ اس کا گھرانہ بھی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا تھا۔ ان کے گھر کی طرف سے اچھی طرح مطمئن ہو کر اور گھر والوں سے رضامندی حاصل کرنے کے بعد میں نے نومیہ کی منگنی ڈاکٹر جاوید سے کر دی۔ نومیہ کی ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو میری اور نومیہ کی شادی ایک ہی دن ہونے کا پروگرام بن گیا۔ اب ہم سب کو راہیل بھائی کے آنے کا انتظار تھا۔ ہماری مالی حالت بڑی مستحکم ہو چکی تھی۔ بینک میں اب اتنا روپیہ تھا کہ کئی سال ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے آرام سے گزارا کر سکتے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کیوں راہیل بھائی نے خط اور روپے بھیجنا بند کر دیے۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ شاید راہیل بھائی اب ملازمت چھوڑ کر واپس آنے والے ہیں۔ پھر کچھ عرصے تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ بھابھی کی حالت تو دیدنی تھی۔ وہ ہر وقت سوچوں اور وسوسوں میں ڈوبی نظر آتی۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے تنہائی میں آنسو بہاتے ہوئے بھی دیکھا تھا ان کو۔ کچھ روز اور انتظار کے بعد ابا کے کہنے پر میں نے خود راہیل بھائی کو دیکھنے دبئی جانے کا ارادہ کر لیا۔ تبھی وہ منحوس خبر والا خط ہمیں موصول ہوا، جسے پڑھ کر سب کو سکتہ ستاری ہو گیا۔ بھابھی کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں تو ہم سب بھی چیخ چیخ کر رونے لگے۔
ہمیں معلوم نہ تھا کہ تقدیر ہم سے ایسا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ وہ منحوس خط ہمارے گھر میں ایٹم بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ خط راہیل بھائی کے کسی دوست نے لکھا تھا، جس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ کچھ دن پہلے راہیل بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس صدمے کو برداشت کرنے میں ہمیں بہت عرصہ لگا۔ ہولے ہولے ان کی موت کا یہ زخم مندمل ہوتا گیا، مگر بھابھی کی حالت بہت خراب تھی۔ اب بھی وہ نہ ٹھیک طرح سے کھاتی تھی، نہ پیتی، نہ ہنستی، نہ بولتی تھی۔ انتہائی ضرورت کے وقت بھی وہ ہم سے بہت مختصر بات کرتی، بس اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی۔ نومیہ کی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تھی۔ راہیل بھائی کی موت کے باعث ہم دونوں کی شادیاں ملتوی کر دی گئی تھیں۔ راہیل بھائی کی موت کی خبر سن کر ڈاکٹر جاوید اور ان کی فیملی تعزیت کے لیے آئی تھی۔ سارا بھی بھابھی کی حالت دیکھ کر روزانہ ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ وہ اپنی شگفتہ باتوں سے عقیلہ بھابھی کا دکھ ہلکا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ سارا اور نومیہ کی کوششوں سے عقیلہ بھابھی نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر اب ان میں پہلی والی بات نہیں تھی۔ ان کے ہونٹوں کی کلیاں مرجھا گئی تھی، بس ایسے دکھائی دیتی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ راہیل بھائی کی موت کے بعد ابا بھی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے دکان ایک قابل اعتماد نوکر کے حوالے کر دی تھی۔ وہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ بھابھی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر سلگتے رہتے۔ اس ایک حادثے نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو کتنا اداس اور غمزدہ کر دیا تھا۔ اب نہ بھابھی مجھے سارا کا نام لے کر چھیڑتی اور نہ نومیہ میں وہ پہلے کی طرح ہنسی مذاق والی عادت تھی۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو نومیہ نے بتایا کہ آج ابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں خواب آور گولیاں دے کر سلا دیا ہے۔ نومیہ کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں بھی کچھ دنوں سے یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ابا بہت پریشان اور بیمار سے رہنے لگے ہیں۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹا تو منصور نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا، آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور چپل پہن کر ابا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے ابا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بستر کے قریب والی کرسی پر بیٹھ کر ابا سے پوچھا۔ میری آواز سن کر انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ جمیل بیٹے، انہوں نے بڑی نحیف آواز میں کہا، میری ایک بات مانو گے؟ ابا، میں نے اب پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ میں تڑپ کر بولا۔ مجھے معلوم ہے تم میری کوئی بات نہیں ٹالتے، مگر بیٹے وعدہ کرو میری یہ بات ضرور مانو گے۔ ابا نے اپنا کمزور سا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے ان کا ہاتھ بے اختیار ہو کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، ابا میرا وعدہ رہا، آپ کہہ کر تو دیکھیے۔ جمیل بیٹا، تو عقیلہ سے شادی کر لے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کوئی وزنی چیز میرے سر پر دے ماری ہو۔ چند لمحے تک تو میں بولنے کے قابل نہ رہا۔ جمیل بیٹے، مجھے معلوم ہے تم سارا کو چاہتے ہو، مگر بیٹا یہ بھی تو دیکھو نا، عقیلہ نے ہماری خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور اسے کتنے سالوں سے ناکردہ گناہوں کی سزا ان تنہائی کی صورت میں مل رہی ہے۔ راہیل کے مرنے کے بعد وہ اندر سے کرچی کرچی ہو کر رہ گئی ہے۔ بیٹا تم اسے اور ٹوٹنے سے بچا لو، اس کا سہارا بن جاؤ تو وہ زندگی کے باقی مادہ سال سکون سے گزار سکے گی۔ یہ کہہ کر ابا نے التجا آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ مگر ابا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں یہ کیسے کروں گا؟ میں نے بے ربط انداز میں کہا۔ ہاں جمیل، یہ تم ہی کر سکتے ہو۔ عقیلہ نے ایک قربانی برسوں پہلے ہمارے گھر کے لیے دی تھی اور اب تم اپنے پیار کی قربانی عقیلہ کے لیے دو گے بیٹے۔ اس گھر کی خوشیاں یوں ہی واپس آ سکتی ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو منصور بھی تم سے بہت مانوس ہے، اس صورت میں اسے بھی باپ کا پیار مل جائے گا۔ ابا جان کچھ توقف کے بعد بولے، بیٹا سارا پڑھی لکھی، خوبصورت اور برسر روزگار لڑکی ہے، اسے اچھے رشتے مل جائیں گے، مگر بیٹا تم یہ سوچو کہ عقیلہ یہ پہاڑ سے زندگی تنہا کیسے کاٹ سکے گی۔ ابا خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بیٹے اب تم جاؤ، رات کو سوچ لینا اور کل مجھے ضرور اس بات کا جواب دے دینا، مگر بیٹے سوچتے وقت صرف اپنا اور سارا کا خیال ہی نہ رکھنا، عقیلہ اور منصور کو بھی ذہن میں رکھنا۔ ابا نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مردہ سے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔
وہ ساری رات میں نے سوچنے میں گزار دی۔ صبح آفس گیا تو سر میں درد تھا اور طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دن بڑی مشکل سے گزرا، کچھ حرارت سی محسوس ہونے لگی۔ میں بار بار ابا کی کہی ہوئی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ کیا مجھے ابا کی بات مان لینا چاہیے؟ دماغ کہتا پھر سارا کا کیا ہوگا؟ اس کے ارمانوں کے پھول تو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی، یہ تو اس پر ظلم ہوگا۔ اس بے وفائی پر وہ کیا سوچے گی؟ ساری رات یہی کشمکش رہی۔ صبح میں دیر تک سوتا رہا، بخار تیز ہو گیا تھا۔ عقیلہ نے ماتھے کو چھوا تو گھبرا اٹھی۔ اس نے جلدی سے نومیہ کو بلایا۔ نومیہ نے میرا ٹمپریچر چیک کیا، کچھ گولیاں بھی دیں۔ اس کی توجہ سے میرا بخار کچھ ٹوٹا۔ 2 روز تک سوائے سوپ یا پھلوں کے میں نے کچھ نہ کھایا تھا، اس لیے نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کی خرابی کی اطلاع پا کر سارا دوڑی چلی آئی۔ اب کیسے ہو؟ اس نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نہ جانے کیوں مجھے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ یہ اچانک تمہیں بخار کیسے ہو گیا؟ سارا نے پوچھا۔ بخار بتا کر تو نہیں آتا۔ میں نے اداسی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سارا، میں نے دھیرے سے اسے پکارا۔ تم میرے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ یہ آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ حیران سی تھی۔ بس ایسے ہی، تم بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تمہاری خاطر تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ آگے کوئی بات نہ ہو سکی کیونکہ اسی وقت عقیلہ میرے لیے سوپ لے کر آ گئی۔ سارا نے عقیلہ کو دیکھ کر کہا، بھابھی ہماری ضرورت ہی کیا ہے یہاں آنے کی؟ بھابھی تو اپنے چہیتے دیور کا پہلے ہی بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ تھی، مگر عقیلہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میں نے اس سنجیدہ سی اور زمانے بھر کے دکھوں کو اپنے اندر سمیٹنے والی عقیلہ کی حالت دیکھ کر اچانک ایک فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز میں نے اپنا فیصلہ ابا جان کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اس گھر کی لاج رکھ لی۔ مجھے یقین تھا کہ تم کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرو گے۔ عقیلہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ وہ اب میرے سامنے بہت کم آتی تھی۔ شام کو نومیہ نے میرے کہنے پر سارا کے گھر والوں سے معذرت کر کے منگنی توڑ دی اور واپس آ گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس بات کا علم ہونے کے بعد سارا کا کیا حال ہوگا۔ یہ میرا فیصلہ جو میرا اپنا تھا، اس پر نہ جانے کیوں مجھے دکھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ سی مچی ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو میرے دل کا درد بڑھ گیا۔ ایسے بے چینی محسوس ہوئی کہ میں آج تک کبھی ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہوا تھا۔ اس بے چینی میں نیند کیا آتی؟ میں اپنے سلگتے ہوئے دل کو بہلانے کے لیے، اس کی تڑپ کو کم کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔ ابا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے عقیلہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، ابا میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ ہی جمیل کو سمجھائیں نا۔ خدا گواہ ہے میں نے آج تک جمیل کو اپنا… مجھے معلوم ہے بیٹی، ابا نے عقیلہ کی بات کاٹ کر کہا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جمیل نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس طرح منصور کی محرومیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اسے باپ کا پیار بھی مل جائے گا۔ مگر ابا، سارا کا کیا قصور؟ اس نے تو نہ کردہ گناہ کی سزا ملے گی نا اسے۔ میں اس کا سامنا کیسے کر سکوں گی؟ دیکھو عقیلہ، سارا کو جمیل سے بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے، اور ویسے بھی نومیہ وہاں سے منگنی توڑ کر آ گئی ہے۔ انہوں نے منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر دی ہے۔ میرے خیال میں کچھ روز بعد اس بات کو بھول جائیں گے اور سارا کو کسی اور لڑکے سے منسوب کر دیں گے۔ ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، میں نے زیر لب کہا اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر پڑا۔ پھر 1 ہفتے کے اندر اندر میرا نکاح بڑی سادگی سے عقیلہ کے ساتھ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے جیسے میری روح چپکے رو رہی ہے، دل کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ اس روز مجھے سارا اور راحیل بھائی بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ شب عروسی کی بڑی عجیب سی رات تھی۔ میں خود کو بڑا تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی جواری اپنی ساری پونجی ہار کر لٹا سا اور کھویا کھویا سا بیٹھا ہو۔ اس رات جب میں سویا تو میں نے سارا کو خواب میں دیکھا۔ وہ مجھے مدتوں کی بیمار دکھائی دی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا اور کہا، ظالم اور بے مروت، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجھے دھتکار دیا؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو مجھ سے وفا کی قسمیں کیوں کھائی تھی؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ میں تجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، اور کیسے کیسے وعدے کیے تھے۔
کیسے کیسے خواب دکھائے تھے۔ اگر تمہیں اپنی بھابھی میں دلچسپی تھی تو پھر یہ سارا ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ لینا، تمہیں بھی چین نہیں آئے گا، زندگی کی حقیقی خوشیاں حاصل نہ ہو سکیں گی۔ پھر وہ اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اس خواب کے زیر اثر سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا عقیلہ میرے لیے چائے لا رہی تھی۔ اس نے چائے میز پر رکھ دی۔ چائے کے ساتھ کچھ مکھن سلائس بھی تھے، جیلی بھی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ناشتہ کر لیجئے، اس نے ہولے سے کہا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے کہنے پر منصور نے اب مجھے ابو کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح عقیلہ میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ عقیلہ اور میں نے نومیہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ڈاکٹر جاوید کے ساتھ کر دی۔ نومیہ کی شادی کے 13-14 دن بعد ابا ایک روز اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ ابا کی موت پر ایک مرتبہ پھر ہم سب ٹوٹ کر رہ گئے۔ باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو کر کئی روز تک ہوش و حواس پر بجلی گری رہی۔ دنیا بڑی اداس اور ویران ویران سی نظر آتی تھی۔ گھر کا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن وقت ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ گھاؤ بھی مندمل ہوتا گیا، اور جب میں جو ایک تنہا پھول تھا تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے لگا۔ سارا سے میری منگنی ٹوٹنے کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ میں اکثر سوچتا، نہ جانے سارا بیچاری پر کیا بیتی ہوگی، منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود سارا کو بھلا نہ سکا تھا۔ نومیہ کی شادی پر ہم نے سارا کے گھر والوں کو دعوت نامہ بھیجا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اچانک یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے گئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں سارا کو اکثر شدت سے یاد کرتا کہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ ایک نامعلوم سی خلش محسوس کرتے ہوئے اکثر میں اداس ہو جاتا۔ وقت اور حالات کی گردش انسان کو اتنا بدل دیتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے، اور پھر وقت کی اسی بھول بھلائیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 2 سال اور گزر گئے تو میں ایک پھول سی بچی کا باپ بن گیا۔ عقیلہ نے اس بچی کا نام سارا رکھ دیا تھا۔ نومیہ بھی راشد اور معین 2 بیٹوں کی ماں بن گئی تھی۔ آنے والے دوسرے 2 برس نے مجھے پھر ایک بیٹے کا باپ بنا دیا، جس کا نام میں نے جنید رکھ دیا۔ اس طرح 10 سال کا طویل عرصہ ہوا کے جھونکوں کی طرح گزر گیا۔ اب منصور 16 برس کا ہو گیا تھا۔ وہ میٹرک کی تیاری کر رہا تھا۔ میری بیٹی سارا 6ٹھی میں اور جنید 5ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ نومیہ نے ایک ہاسپٹل میں ملازمت کر لی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے 5ویں اور 6ٹھی میں زیر تعلیم تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں میرے اور عقیلہ کے درمیان شوہر اور بیوی والی اپنائیت پیدا نہ ہو سکی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان جھجک تھی۔ عام میاں بیوی کی طرح نہ ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور نہ ہی اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یہ بات تو ہرگز نہیں تھی کہ عقیلہ مجھ سے بیزار تھی یا مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے آرام کا خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر کھانا دیتی اور میری ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتی، مگر اس کے باوجود مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہے اور اس میں اپنائیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے تینوں بچے منصور، سارا اور جنید اس بات پر حیران تھے۔ ایک دن منصور نے مجھ سے کہا، ابو ہم نے کبھی آپ دونوں کو ہنستے بولتے یا لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر میں نے ہنس کر عقیلہ سے کہا، بھئی عقیلہ، ہمارے بچے اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہیں تاکہ انہیں ہماری موجودگی کا احساس ہوتا رہے۔ کیوں، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میری یہ بات سن کر عقیلہ مسکرانے لگی۔ میری ترقی ہو چکی تھی، آفس کی طرف سے مجھے بنگلہ اور گاڑی مل چکی تھی، مگر ہم اسی بنگلے میں مقیم تھے۔ منصور نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق اسے ایک امپورٹڈ کار گفٹ کی۔ وہ کار میں نے راحیل بھائی کی رقم میں سے لے کر دی تھی۔ راحیل بھائی کو منصور نے تو دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ بچپن ہی سے مجھے اپنا باپ سمجھنے لگا تھا۔ ایک روز میں دوپہر کو آفس سے تھکا ہوا گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی اور تھوڑی دیر بعد منصور میرے کمرے میں آ گیا۔ ابو، کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا دل کسی سے ملنے کو قطعی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے وہیں منصور سے لیٹے لیٹے کہا، بیٹے ان سے کہہ دو کل آفس آئیں یا شام کو آ کر مل لیں۔ ابو، میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ابو اس وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آرام کر رہی ہیں، مگر وہ نہ مانے، کہہ رہے تھے کہ بہت ضروری کام ہے۔ اچھا جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں چپل پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا تو مجھے گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک خستہ حال بوڑھا نظر آیا۔ میں نے اسے کوئی ایسا آفس زدہ شخص سمجھا جو مجھ سے کچھ مدد مانگنے آیا تھا۔
میں اسے جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے پہلی نظر میں ہی کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ جی فرمائیے، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص میرے آنے سے بھی خبر دوسری جانب منہ پھیرے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ میری آواز سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد وہ پکارا، جمیل۔ میرا نام پکارتے ہوئے اس شخص کے عجیب سے تاثرات ہو گئے تھے۔ جی، میرا ہی نام ہے۔ آپ جلدی سے فرمائیے، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جمیل، میں تمہارا بدنصیب بھائی راحیل، وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے پہچانو، خدارا مجھے پہچانو، میں راحیل ہوں۔ اس کی بے نور اور دھندلی دھندلی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں زندگی میں پہلے کبھی اتنا حیران نہیں ہوا تھا جتنا آج راحیل بھائی کو دیکھ کر ہوا تھا۔ میں نے انہیں کوئی بھکاری سمجھا تھا۔ اف میرے خدایا، راحیل بھائی زندہ ہیں؟ آخر اتنے برس کہاں تھے اور ان کی موت کی اطلاع کیوں دی گئی؟ میں راحیل ہوں، میں مرا نہیں تھا، وہ اطلاع غلط تھی۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولے تو مجھے کچھ ہوش آ گیا۔ یہ حقیقت تھی، ان کے اتنے سالوں بعد ملنے سے مجھے زبردست شوق پہنچا تھا، مگر آخر وہ میرے بڑے بھائی تھے، اس لیے انہیں زندہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں بے اختیار باہیں پھیلا کر ان سے لپٹ گیا۔ وہ بھی شاید اسی بات کے منتظر تھے، بس میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خود میری حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی، آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہے۔ جب یہ طوفان تھما تو میں بڑی محبت سے انہیں بازو پکڑ کر اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، عقیلہ اور چھوٹے بچے آرام کر رہے تھے۔ چونکہ منصور اب کالج میں پہنچ چکا تھا اور اسے میری طرح انجینئر بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے وہ دوپہر کو بھی پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے نوکر کو بلا کر کہا کہ وہ راحیل بھائی کے لیے ایک کمرہ ٹھیک کر دے اور اپنا جوڑا دے کر انہیں باتھ روم بھیج دیا۔ راحیل بھائی کو وقت کی طویل مسافت نے بدل کر رکھ ڈالا تھا۔ بڑی کمزوری اور نحیف ہو گئے تھے۔ بڑی بڑی مونچھوں اور گھنی داڑھی کی وجہ سے ان کی شخصیت میں اب وہ پہلی سی جاذبیت بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کے باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد میں سوچنے لگا، راحیل بھائی تو بڑی پرکشش شخصیت کے مالک تھے، پھر ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ برسوں تک کہاں بھٹکتے رہے؟ میں سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا۔ تقدیر نے مجھے عجیب سے دوراہے پر کھڑا کر دیا۔ اب جب وہ مجھ سے اپنی بیوی عقیلہ کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اسی بے قراری اور شش و پنج کے عالم میں تھا کہ وہ تولیے سے اپنا سر پونچھتے ہوئے باتھ روم سے نکل آئے۔ میں نے نوکر سے چائے لانے کو کہا۔ اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے آخر وہ نہ رہ سکے، جمیل، وہ نومیہ، عقیلہ اور ابا نظر نہیں آ رہے؟ راحیل بھائی، ابا تو کافی عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اوہ جمیل، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم رہا۔ وہ سسک پڑے، خود میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ کافی دیر تک میں انہیں تسلیاں دیتا رہا۔ بات وہ کہنے لگے، نومیہ اور عقیلہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تمہاری بیوی سارا بھی تو نظر نہیں آ رہی؟ وہ سب ٹھیک ہے۔ نومیہ کی میں نے ڈاکٹر سے شادی کر دی تھی، اس کے اب 2 بچے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرائی اور انہوں نے کہا، ارے اپنی نومیہ کی بھی شادی ہو گئی اور ہم ماموں بھی بن گئے۔ نومیہ کی شادی کا سن کر راحیل بھائی کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ہاں راحیل بھائی، نومیہ آج کل ایک ہاسپٹل میں ملازمت کر رہی ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ڈاکٹر جاوید بہت اچھے انسان ہیں، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ راحیل بھائی نے میری ان باتوں پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، پھر بولے، راحیل، وہ جو دروازے پر ایک نوجوان مجھے ملا تھا، وہ میرا بیٹا منصور ہے نا؟ راحیل بھائی کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی۔ ہاں راحیل بھائی، وہ آپ ہی کا بیٹا منصور ہے، دیکھیں تو کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جمیل، مگر عقیلہ نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ پھر راحیل بھائی نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں وہ عقیلہ، آپ بیٹھے، میں اسے لے کر آ رہا ہوں، میں نے راحیل بھائی سے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا اور جلدی سے عقیلہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا عقیلہ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے وہی ان حالات کو سنبھال سکے۔ عقیلہ، میں نے اس کے بازو کو ہلا کر اسے جگا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ میرے اس طرح ہلا کر پکارنے سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارے آپ، کیا بات ہے؟ وہ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں عقیلہ، اسے راحیل بھائی کے متعلق بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ حیران سی ہو کر بولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عقیلہ، ذرا ڈرائنگ روم میں آؤ، جلدی سے،
کوئی مہمان آیا ہے، میں نے جلدی سے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا اور اسے حیران و ششدر چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ راحیل بھائی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ جمیل کہاں ہے عقیلہ؟ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہو؟ عقیلہ ٹھیک تو ہے نا؟ راحیل بھائی عقیلہ بالکل ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہے۔ میں ان سے نظریں چرا رہا تھا، تبھی عقیلہ نے جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور حیرانی سے راحیل بھائی کو دیکھنے لگی۔ اس نے شاید ابھی راحیل بھائی کو نہیں پہچانا تھا۔ عقیلہ تم؟ راحیل بھائی تیزی سے عقیلہ کی طرف بڑھے۔ جمیل یہ کون ہے؟ عقیلہ نے میری طرف بڑی حیرانی اور پریشانی سے دیکھا۔ عقیلہ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہوں تمہارا شوہر راحیل۔ راحیل بھائی نے دونوں بازوؤں سے عقیلہ کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو عقیلہ کو چپ سی لگ گئی۔ ہاں عقیلہ میں ہوں، میں مرا نہیں تھا، راحیل بھائی نے کہا۔ عقیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جس شدت سے راحیل بھائی کی موت کی خبر پہ روئی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدت سے اسے زندہ پا کر رو رہی تھی۔ جمیل یہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اتنی شدت سے کیوں رو رہی ہے؟ شاید اتنے برسوں بعد مجھے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر اپنے دل پر قابو نہیں پا سکی۔ پھر وہ مڑ کر بولے، عقیلہ بس کرو، میں اب تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ راحیل بھائی اس کا ہاتھ پکڑے اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ میرے لیے بھی یہ لمحے بڑے کٹھن اور پریشان کن تھے، مگر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ارے راحیل بھائی چھوڑیں، پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، شام کو باتیں ہوں گی، عقیلہ کو میں سمجھاتا ہوں۔ وہ دراصل عقیلہ نے آپ کو اچانک زندہ دیکھا ہے نا، اس لیے شاید وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے راحیل بھائی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے آیا۔ راحیل بھائی اب آپ یہاں آرام کریں، باقی سب باتیں رات کے کھانے پر ہوں گی۔ میں نے انہیں بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جانے لگا تو انہوں نے کہا، جمیل عقیلہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی، پلیز تم اسے سمجھا دینا کہ… ہاں آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گا، میں نے یہ کہا اور دروازہ بند کر کے اپنا پریشان ذہن لیے باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں عقیلہ ابھی تک رو رہی تھی۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو میرے لیے یہ سب اتنا پریشان کن ہے جتنا تمہارے لیے، مگر دیکھو ان غیر متوقع حالات میں بھی میں نے خود کو سنبھالا ہوا ہے۔ مگر اب کیا ہوگا جمیل؟ وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ عقیلہ خود مجھے بھی علم نہیں کہ حالات کون سا رخ اختیار کریں گے اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب تم اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ جمیل میں ان حالات میں کیا آرام کر سکتی ہوں؟ اشکبار آنکھوں سے اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے عقیلہ، مگر اس طرح تو ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھو رونے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں اسے کمرے میں پہنچا کر تھکے تھکے قدموں سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ راحیل بھائی کو برسوں بعد زندہ سلامت دیکھ کر میرے سوچنے سمجھنے کی قوت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ راحیل بھائی عقیلہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو نہ جانے ان کی کیا حالت ہوتی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک میں سگریٹ پیتا رہا اور سوچتا رہا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں کمرے میں بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند نے بھی شاید آج نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے نیند کی گولی لی مگر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ مگر تھوڑی دیر بعد میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں کوئی 3 گھنٹے تک سوتا رہا، پھر اچانک مجھے منصور نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ ابو کمال ہے، آپ تو گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں، اتنی دیر سے آپ کو جگا رہا ہوں مگر آپ اٹھتے ہی نہیں، کیا آپ کو کہیں باہر نہیں جانا؟ ہاں میں اٹھنے ہی والا تھا، میں نے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ ابو وہ انکل تھے نا داڑھی والے، وہ مجھ سے آپ کے اور امی کے بارے میں بہت باتیں پوچھ رہے تھے۔ ابو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ ابو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابو کیا وہ ہمارے نزدیکی رشتہ دار ہیں؟ ہاں بیٹے، وہ اپنے کمرے میں ہے نا؟ نہیں ابو وہ تو چلے گئے، اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کاغذ اور پین مانگا تھا، اور پھر کوئی 15 منٹ بعد مجھے آپ کے نام یہ خط دے کر کہا تھا کہ میں ان کے جانے کے بعد آپ کو دوں۔ منصور نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ کیا وہ چلے گئے؟ میں نے منصور کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جلدی سے پوچھا۔ ہاں ابو، میں نے انہیں بہت روکا کہ ابو سے مل کر جائیں مگر وہ نہ مانے، انہیں گئے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اچھا ابو، اب میں کوچنگ سینٹر جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیں۔
نہیں تم جاؤ، میں نے منصور سے کہا۔ منصور چلا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ میری نظریں بےتابی سے اس تحریر کو پڑھ رہی تھیں اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری آنکھوں کے سامنے دھند پھیلتی چلی گئی۔ یہ خط کیا تھا؟ میرے لیے ایک نیا صدمہ تھا۔ اس میں لکھا تھا، جمیل تم یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں اور میری موت کی غلط اطلاع کیوں دی گئی۔ میں وہاں 1 سال تو باعزت طور پر نوکری کر کے کماتا رہا، پھر میری ملاقات وہاں اسمگلروں کے ایک گروہ سے ہو گئی اور میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے اس گروہ کے ساتھ مل کر بڑی بڑی رقمیں کمائیں اور تم لوگوں کو بھیجتا رہا۔ چند سال میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں ہیروئن سمیت پکڑا گیا۔ مجھ پر ایک قتل کا الزام بھی تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں سزائے موت پا جاؤں گا یا عمر قید ہوگی، اس لیے میں نے ایک دوست سے خط لکھوایا جس نے تم لوگوں کو اطلاع دی کہ میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا ہوں۔ مقدمہ چلا تو غیر متوقع طور پر مجھے 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ اپنی موت کی خبر میں نے اس لیے بھجوائی تھی کہ ابا جان اور تم لوگوں کو میرے جیل جانے پر بھاری صدمے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ میں اپنی یہ طویل سزا کاٹ کر کل ہی پاکستان پہنچا ہوں اور آج میں یہ ارادہ کر کے گھر میں داخل ہوا تھا کہ اب اپنے وطن میں رہ کر شرافت اور سادگی سے زندگی گزاروں گا۔ مجھے عقیلہ، منصور اور تم سب لوگوں سے ملنے کا بڑا ارمان تھا۔ جمیل تم نے مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تو میں بڑا بے چین تھا۔ مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں اسی بے چینی کے عالم میں کمرے سے نکل کر آیا۔ وہاں مجھے منصور مل گیا۔ وہ تمہیں ابو کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ پھر جب میں نے اس سے ہر بات کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا ڈالا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم نے عقیلہ سے شادی کر لی ہے، ورنہ میں یہاں کبھی نہ آتا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم نے اپنی منگیتر سارا سے شادی کر لی ہوگی۔ بہرحال تم غلط مت سوچنا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ تم سب کی نظروں میں تو مر گیا تھا نا، پھر واقعی عقیلہ پہاڑ سے زندگی تنہا کیسے کاٹتی؟ تم نے ٹھیک کیا، بلکہ وہی کیا جو ان حالات میں تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ سنو جمیل، میرا ذکر تک نومیہ سے نہ کرنا، اسے خواہ مخواہ دکھ ہوگا۔ تم اپنے دونوں بچوں کو میری طرف سے پیار کرنا۔ میں اب عقیلہ اور تمہاری زندگی سے بہت دور جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تاکہ کسی دوسرے شہر جا کر زندگی کے بقیہ دن گزار سکوں۔ پلیز جمیل، مجھے تلاش کرنے کی بیکار کوشش مت کرنا، اور ہاں، اپنی بیوی عقیلہ کا خیال رکھنا، اسے سنبھالنا، کیونکہ مجھے زندہ دیکھ کر اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ تمہارا بدنصیب بھائی راحیل۔ خط پڑھ کر میں کافی دیر تک ویسے ہی گمسم بیٹھا رہا۔ عقیلہ جب حسب معمول شام کی چائے میرے کمرے میں دینے آئی تو اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال مچل رہے تھے۔ میں نے ان آنکھوں کے سوالوں کے جواب میں راحیل کا خط اس کے آگے کر دیا۔ راحیل بھائی، اگر یہ سطریں آپ کی نظروں سے گزریں تو خدا را آ جائیں۔ میں بڑے عذاب سے گزر رہا ہوں، خدا کے لیے لوٹ آئیں۔ راحیل بھائی، میں آج بھی آپ کے لیے عقیلہ کو طلاق دینے کو تیار ہوں، پلیز لوٹ آئیں۔